انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ ہم کی سب کی تعریفات، حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ رب العالمین ملک العلام رب الجلال والاکرام کے لیے۔ انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 33 سورہ المائدہ اور پارہ نمبر 6 ہے، سورہ نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی سزا یہی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں یعنی ملک میں شہروں میں فساد بپا کرتے ہیں۔ فساد فی الارض، پھر ارض کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم، یا پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمت میں، او ینفوا من الارض، یا پھر یہ کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی سزا دنیا کی زندگی میں ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں سوائے وہ لوگ کہ جن پر آپ نے قابو نہیں پایا مگر دل ہی دل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو شاید اللہ رب العالمین جان رکھو کہ فعلموا، یہ علم رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فتنۃ الخوارج ایک بہت بڑا فتنہ، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سر اٹھایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں اس فتنے نے خوب عروج حاصل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی نشانیاں بتلائی تھیں کہ علی یہ بات یاد رکھنا کہ خارجیوں کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ خارجی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، اور چن چن کر قتل کیا، ایک ایک بندے کو قتل کیا۔ 4000 کے قریب افراد تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اس بات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہتر سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم کر دیا۔ ذو الخیسرہ نامی ایک شخص خارجیوں کا سرغنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد اللہ سے ڈر، کہتا ہے محمد اللہ سے ڈر، انصاف کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو اس کائنات میں روئے زمین پہ پھر کوئی اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتا۔ اگر میرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے نا، پھر کسی کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو پھر روئے زمین پہ کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید اس کی نشانیاں یہ بتائیں خالد بن ولید نے کہ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، اور اس کے بال انتہائی پراگندہ تھے، اور اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے بدتمیزی کی تو یہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ یا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یا اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے
کہ جو قرآن تو بڑا خوبصورت پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نشانیاں بتلائیں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. کچھ نشانیاں حضرت انس نے بیان کی, کچھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی, کچھ اور صحابہ نے بیان کی کہ یہ خارجی کون کون ہوں گے. آئیں ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جائزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سزا جو بیان کی ہے وہ تو بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلی ان کی نشانی فرمایا جیسے اس بندے کی تھی, وہ ذوالخویسرہ تمیمی نام تھا. یہ شخص, اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی. فرمایا یہ جو ہوں گے خارجی ہوں گے, ظاہراً ان کی وضع قطع بہت زیادہ مذہبی ہوگی. فرمایا تم ان کو دیکھو گے تم کہو گے ماشاءاللہ کیا بات ہے, یہ تو بہت زیادہ کوئی حاجی متقی, بہت زیادہ کوئی دیندار ہے. فرمایا داڑھی ان کی بڑی گھنی ہوگی اور بڑی لمبی لمبی داڑیاں رکھیں گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے لمبی کو داڑھی رکھنا جرم ہے, یا داڑھی کا جرم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری علامت یہ ہوگی کہ کم عمر ہوں گے, زیادہ تر ان میں نوجوان ینگ عمر کے لڑکے ہوں گے. اب یہ دیکھتے جائیے, نشانیاں سنتے جائیے اور آپ اپنے ذہن کو دوڑاتے جائیے کہ یہ نشانیاں کن پر فٹ آتی ہیں. یہ میں نے نہیں نشانیاں لکھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہیں سکتے, غلط بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تیسری نشانی ہے کہ دماغی طور پر پختہ نہیں ہوں گے, کچے ذہن کے مالک ہوں گے. بندہ دیندار ہو اور پھر اس کی عمر بھی زیادہ ہو. اب لازمی بات ہے ایک 50-60 سال کا آدمی جو فیصلہ کرے گا اور ایک بچہ جو ہے وہ عالم, وہ جو فیصلہ کرے گا, فرق تو ہوگا دونوں میں. ایک بندے نے عمر گزاری ہے اس کے اندر, اگر اس کا اپنا تجربہ ہے, اس کی اپنی سمجھ ہے, تو فرمایا یہ جو خارجی ہوں گے یہ کم عمر لڑکے ہوں گے, اور فرمایا کہ ان کی ذہنی کی پختگی نہیں ہوگی ان کی. چوتھی نشانی یہ بتائی, فرمایا یہ سر منڈے ہوں گے, ہر وقت سروں کو منڈا کے رکھیں گے. ٹھیک ہے, بس دیکھو جس وقت دیکھا نے سر منڈایا ہوا, بالکل ٹینڈ کروا کے رکھی ہوئی. پانچویں نشانی یہ بتائی کہ فرمایا ان کی تہ بند یا ان کی شلواریں انتہائی اونچی آپ دیکھیں گے. حالانکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ مرد کو کسی حال میں اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوائے یہ کہ اس کا پیٹ کافی بڑھ گیا ہو تو پھر اس میں اجازت دی گئی ہے میں کو اپنی ٹخنوں سے شلوار یا تہ بند ٹخنوں سے نیچے نہ کریں. اور زیادہ سے زیادہ جو اس کو اجازت دی گئی ہے وہ ہے اس کو کہ نصف پہن لیتا, وہ بھی صورت میں کہ جب اس کے پاس کپڑا غریب, لیکن انتہائی یہ اوپر کی طرف رکھنا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی کوئی شرعن اچھی بات نہیں ہے. ٹخنے ضرور ننگے ہونے چاہیے اس کے. آگے میں چھٹی جو چیز بتائی, مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور فرمایا کہ ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ساتویں چیز, آٹھویں چیز بتائی کہ دین میں بہت زیادہ متشدد ہوں گے, دینی چیزوں کے اوپر عمل کرنے میں سب سے زیادہ یہ متشدد ہوں گے. کوئی ان کو سنت پتہ چل گئی, کوئی حدیث پتہ چل گئی, کوئی ان کو قرآن کی آیت پتہ چل گئی, کیا بس کریں اس پر, جو عمل نہیں کرتا وہ خارج ہے, دین سے خارج ہے, واجب القتل ہے, اس کو ایسی ایسی یہ چیزیں بتائیں گے. اور میں کہ یہ انتہا پسند ہوں گے, ہر چیز کے اندر انتہا. دیکھیں ہمارا جو دین اسلام ہے یہ بڑا پیارا سا دین ہے, اس کے اندر نہ تو شدت کی گنجائش نہ انتہا پسندی. انتہا پسندی یعنی اتنا بھی نہ آپ متشدد ہو جائیں کہ جو عمل نہیں کرتا جو اس کے اوپر وہ دین سے خارج ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے محبت شدت کے ساتھ کرنی چاہیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہا درجے کی ہونی چاہیے, لیکن اتنا انتہا بھی نہ ہو کہ جو اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی کرے بس یہ فارغ, یہ منافق, یہ کافر, یہ گستاخ, یہ واجب القتل, یہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کریں انتہا درجے کی, حتیٰ کہ اپنے والدین سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر, اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر, اللہ تعالیٰ سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر. قرآن بھی یہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی سخت ہوتی ہے, سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. لیکن یہ ایسی نہ ہو کہ جو نہیں اس میں تھوڑی سی سستی کرتا ہے آپ اس کو دین سے نکال دیں. یہ آپ کو کس نے اختیار دیا اس کو دین سے نکالنے کا؟ انسان ہونے کے ناطے اس میں کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نمازی ایسے پکے ہوں گے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ اتنے زبردست نمازی, تہجد گزار, صف اول کے نمازی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے, اذان ہوئی مسجد میں پہنچ گئے فوراً,
اور میں ایسے نمازی ہوں گے کہ ایک عام آدمی یہ خیال کرے گا بھئی یار میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز تو اثر یہی پڑھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازیں ان کے ان کندھوں سے اوپر نہیں جائیں، کانوں کی لو سے اوپر نہیں جانے والی، بس یہیں تک ہے ان کی نمازیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نشانی بتائی، 11ویں نشانی فرمایا قرآن بکثرت پڑھنے والے ہوں گے، قرآن اتنا زبردست پڑھیں گے کہ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ بھائی میں تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، کیسا کمال کا قرآن پڑھتے۔ یہ دیکھ لو مصریوں کو، یہ مصری قاری آپ کے پاکستان میں بھی آتے ہیں، پاکستانی پاگل ہوئے ہوتے ہیں جناب قرآن مجید سننے کے، جا رہے ہیں جی مصری قاری آ رہا ہے، حالت ان کی جو ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے، ان بیچاروں کی بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کثرت سے پڑھیں، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے نہ اترنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا، ہو نہیں سکتا قرآن مجید بندہ سمجھ کے پڑھے اور اثر نہ کرے۔ اگر قرآن مجید اس پر اثر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو صرف بس پیسوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج صرف ان کا مقصد اور منشا صرف یہی ہے کہ قرآن مجید کو انہوں نے ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، کوئی ذرا کر نہیں دے اس کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ان میں شامل نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن بڑے خوبصورت انداز سے پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ 12ویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یہ سمجھیں گے کہ قرآن ان کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، حالانکہ قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا۔ وہ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، کہیں گے ہاں یہ قرآن مجید یہ آیت میرے لیے ہے، یہ میں اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ وہ آگے میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کیسے ان کے خلاف ہوگا۔ قرآن مجید کی ظاہر کے اوپر عمل کریں گے اور متشابہات کو چھوڑ دیں گے۔ 13ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بذریعہ طاقت لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، یعنی ان لوگوں کو دعوت دینی ہے، جس نے مانا ٹھیک، جو نہیں مانے گا گردن اس کی اڑا دو، قتل کر دو۔ آج کے دور میں یہ سمجھ کہ شوٹ کر دو اس کو، یہ آپ دیکھ لیں اس وقت یہ آپ کے ملک میں یہ چل رہا ہے، آپ کے ملک میں چل رہا ہے، آپ کے پڑوس ملک میں چل رہا ہے۔ یہ کو داعش تنظیم کسی دور میں ہوتی تھی، ابھی تو ختم کر دی گئی، اللہ کرے اس کا خاتمہ اس کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں کہیں اس کے جو اٹھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہے وہ TTP ہے، اسی طرح اور بہت سارے خارجی ہیں۔ تو یہ جو نہ مانے بس اور ان واجب القتل ہے ان کا۔ تو میں یہ طاقت کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے، حالانکہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیدہ انس کہتے ہیں وہ نعرہ اسلام بلند کریں گے لیکن ان کی نسبت، ان کی سوچ بری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب خارجیوں نے نعرہ بلند کیا ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعرہ تو اچھا ہے لیکن تمہارا مقصد برا ہے۔ اب یہ کوئی نعرہ غلط ہے بھئی، جو حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، حاکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا وہ بھی کیوں انہوں نے کہا تھا، اس میں آگے میں بتا دیجیے، 2-4 چیزیں سن لیں۔ بظاہر اچھی باتیں کریں گے، تم یہ سمجھو گے کہ بڑے دیندار ہیں، فرمایا ان کے نعرے اور ان کی ظاہری باتیں دوسرے لوگوں سے بہت اچھی ہوں گی، مگر وہ کردار کے لحاظ سے بڑے ظالم اور خون خوار اور گھناؤنے قسم کے لوگ ہوں گے۔ وہ حکومت کے خلاف خوب تانا زنی کریں گے اور ان پر گمراہی اور ضلالت کے فتوے حکومت پر لگا کر ان کو واجب القتل قرار دیں گے۔ اور آج بہت ساری سیاسی جماعتیں جن کا دین سے لینا دینا نہیں، جن کو کبھی نماز کی طرف وہ آتے نہیں، وہ بھی ان خارجیوں کی باتوں میں آ کے کہتے ہیں یہ تو واجب القتل ہیں جی، بھئی تمہیں تو وضو کے 4 فرائض بھی نہیں آتے، تمہیں تو غسل کے فرائض نہیں آتے، تمہیں تو نماز کا طریقہ کار نہیں پتا، تمہارا تو کبھی اسلام کے ساتھ واسطہ ہی نہیں رہا، لیکن تم خارجیوں کی باتوں میں آ کے تم بھی یہ باتیں کرنے لگ پڑتے ہو۔ جو واجب القتل ہے، ذرا سی بات واجب القتل ہو گیا جی، آ کے مجھے اس کو تو قتل کر دو، اس کو تو شوٹ کر دو۔ کوئی اللہ کا بندہ اٹھے پھر آوازیں دیں گے، کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور ان کو قتل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خارجیوں کی علامت یہ ہے کہ یہ حاکم وقت کے خلاف یہ حکومتوں پر خوب تانا زنی کریں گے اور ان کو واجب القتل قرار دیں گے اور ان کو گمراہ قرار دیں گے، پھر واجب القتل بھی قرار دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ اس وقت منظر عام پہ آئیں گے، 19 نمبر ذرا نوٹ کریں، وہ اس وقت منظر عام پہ آئیں گے جب مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ اختلاف ہوگا،
اور پھر یہ آ کے مزید اس اختلاف کو بڑھکائیں گے، ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں پہ کفر اور فتوے، نفاق کے فتوے لگا کے لوگوں کو مزید آپس میں لڑائیں گے۔ اور آج امت مسلمہ اسی نہیں سی دور سے گزر رہی کہ بھئی پہلے مسلمانوں میں اختلاف اس قدر ہے، تم باتیں ایسی کرو، مسلمانوں کو متحد کرو، قرآن و سنت کی طرف لے کے آؤ۔ یہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی والا یہ چھوڑ دو، تفرقہ بازی یار، خدا کے بندو ان سی چیزوں سے باہر نکلو، ان چیزوں سے۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے امت پہ، کون سی جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ وہ جب فلسطین میں اس نے مارا اسرائیل نے فلسطینیوں کو، اس نے کیا دیکھا؟ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو مارو۔ یہ تفرقہ بازی کے وقت یہ خارجی آگے آتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر یہ پھر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ امت آلریڈی مختلف ہوتی ہے، ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیتے ہیں اور پھر کاروائیاں اپنی تیز شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں الحمدللہ جو علاقے کے یہاں پہ ہیں، جو ہمارے خاص کر ہماری مسجد کی انتظامیہ ہے، یہ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ آپ کے بھی اس کے اندر حصہ ہے کہ یہ مسجد کا جو باہر آپ نے بورڈ نہیں نہ لگایا ہوا، یہ بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ ورنہ یہاں پہ اکثر مساجد جو ہیں، یہ مساجد نہیں ہیں، فرنچائزیں بنی ہوئی ہیں، ہر مسلک والوں نے اپنی اپنی فرنچائز بنائی ہوئی ہے۔ وہ باہر بورڈ لگا کے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، وہ اس کا حکم ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہماری مسجد ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہماری مسجد ہے۔ بھئی اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی مسجدوں میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہو؟ تو 20ویں نمبر پہ فرمایا وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے مگر بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، ان سے دوستی کریں گے۔ آج دیکھ لیں، آج بت پرستوں کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے اور پاکستان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف لڑا جا رہا ہے اور ان کو خارجی کہہ رہی ہے، ان کو دہشت گرد کہہ کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ خدا کے بندو کچھ تو خیال کرو، 50 سال تم اس ملک میں رہے ہو، تم کو جگہ دی، تم کو اسلحہ دیا، تم کو اپنے گھر دیے، اپنی زمینیں دیں، اور تم جب اب جا رہے ہو تو تم وہی کام کر رہے ہو جو یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودی بھی جب گئے تھے نا وہاں سے، تو وہ چھتیں اور دروازے بھی اکھاڑ کے لے گئے تھے، دروازوں کی چوکاٹھیں بھی وہ لے کے گئے تھے، چھتوں کے اوپر جو شتیر پڑے ہوئے تھے نا، جو کیا کہتے ہیں کڑیاں یا گاٹر وغیرہ، وہ بھی اٹھا کے لے گئے تھے۔ اور آج بھی یہی وہ تاریخ دہرا رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں، پھر جا کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور بت پرستوں کے ساتھ جا کے اتحاد ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے لڑیں گے، تم تو دجال کے خلاف شاید نہیں، دجال کے ساتھ لا کے لڑو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلسل نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ دجال کے ساتھی ہوں گے۔ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ظاہر پر ایمان لائیں گے، متشابہات کا انکار کر کے ہلاک کیے جائیں گے، ہلاک ہوں گے، ہلاک کریں گے۔ ظاہر پر ایمان لائیں گے، متشابہات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور میں 22 قرآن کے حق میں نازل ہونے والی آیات مسلمانوں پر فٹ کریں گے اور پھر ان کو قتل کریں گے۔ 23 ہر فرقے کو اپنے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کو گمراہ سمجھیں گے۔ تو یہ ہر دور کے اندر یہ لوگ رہے، جس بندے کے اندر یا جس جماعت کے اندر یہ نشانیاں، پوری نشانیاں یا ایک نشانی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ خارجیوں کا ٹولہ ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ سمجھنا اور ان کو واجب القتل قرار دینا۔ اذان ہو رہی ہے بادشاہی مسجد میں اور وہ تمہارا لیڈر ادھر تقریر کر رہا ہے، لوگوں نے اس کو کہا کہ اذان ہو رہی ہے، کہتا ہے یہ تو وابیاں دے اذان ہے، یہ تو سور دے سور نے، خدا کا خوف کرو، شرم نہیں آتی تمہیں، اپنے علاوہ دوسروں کو تم گمراہ کہتے ہو، تمہاری حالت یہ ہے دینی حالت، اور تم نعرہ لگا دے ہو کہ ہم ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ کیا تم اسلامی نظام نافذ کرو گے؟ تم تو اپنے علاوہ سب کو قتل کر دو گے تو اگر تمہاری حکومت آ گئی تو۔ اور 24 نمبر کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کو جہنمی اور واجب القتل قرار دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ دجال کے ساتھی بنیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی کو کہا تھا، علی اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پالوں یا میرے زمانے میں یہ لوگ آئیں، میں ان کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح عاد کی قوم کو چن چن کے قتل کر دیا گیا تھا، ایک بھی ان میں سے نہیں بچا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں
جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ثالثی کی پیشکش کی کہ دیکھو میں ثالثی کی پیشکش حضرت علی نے خود کی کہ بھئی جنگ ختم کرو اور ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے۔ تو یہ جو باغی تھے تقریباً 24,000 کے قریب یہ لوگ تھے، یہ سارے باغی ہو کر یہ خارجی نکل گئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اور حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واجب القتل قرار دے دیا۔ وہی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ساری ان کی اور پھیٹا دی تھی۔ بات مختصر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ امیر المومنین مجھے اجازت دے، میں ان سے جا کے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر شاید سمجھ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابن عباس، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ تجھے اپنے ساتھ نہ ملا لیں، اس وجہ سے میں تجھے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ بات میں بہت تیز ہے، دلیل میں بہت آگے ہیں تجھ سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابن عباس ہیں کہ جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیارے پیغمبر خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علم القرآن وفقہہ فی الدین، صحیح بخاری، فرمایا اے اللہ اس بچے کو قرآن مجید کا علم سکھا دے، اس کی دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ ابن عباس جن کی تفسیر قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر ابن عباس علماء کے اندر بڑی مشہور ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اجازت لے لی، امیر المومنین نے اجازت دے دی، چلے گئے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ ان کو جا کے بولا بھائی دیکھو میں تمہارے پاس آیا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مرحبا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بات پہلی بات یہ کہ مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن مجید نازل کن پہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اچھا وہ قرآن مجید کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا تم زیادہ سمجھ سکتے ہو؟ کیونکہ یہ سارے بعد کی پیداوار کے لوگ تھے۔ تو رسول اللہ، اچھا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا، اللہ کی دیکھیں خوش قسمتی یعنی اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ کوئی ایک صحابی بھی ان میں نہیں تھا، یہ سارے بعد کے پیداوار کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن کو بہتر انہوں نے سمجھا یا آپ کے صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا یا تم نے بہتر سمجھا؟ انہوں نے کہا جی جنہوں نے قرآن نازل ہوا انہوں نے بہتر سمجھا یا آپ کے صحابہ نے بہتر سمجھا۔ تو کچھ لوگ ان میں سے کہنے لگے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، بھائی بس ہم نہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ جائیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے تھی کہ ان کی بات سن لیں، شاید ہمارے کو پلے بات آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارا حضرت علی سے کیا اختلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا 3 باتوں میں اختلاف ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کیا اختلاف؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ثالثی کی پیشکش کی ہے تو یہ انہوں نے غلط کیا ہے، حضرت علی ثالث نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کون ہوگا؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ ہی نہیں ہو سکتا ثالث، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اب نعرہ کتنا زبردست ہے، ہاں لیکن ذہن غلط ہے، ان کا فساد، ان کا نیر ذہن غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، ان کی سوچ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو غلط کرا دیا، سارے صحابہ نے بھی اس سے غلط کرا دیا۔ کہا صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ دونوں لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، کسی بندے کو حق نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو دوسرا اعتراض، انہوں نے کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ جنگ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جنگ صفین میں کوئی قیدی بھی نہیں بنائے انہوں نے اور مال غنیمت بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کا جو لقب تھا وہ مٹا دیا تھا، وہ ختم کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ آج کے بعد میری جہاں پہ تحریر جائے امیر المومنین نہ لکھا جائے جب تک کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد نہیں ہو جاتا۔ مسلمان جب متحد ہو جائیں گے ایک امیر کے نہیں تو پھر لکھ لینا، جس کو بھی اپنا بنائیں گے، مجھے بناتے ہیں۔ ابھی کیونکہ مسلمانوں کے درمیان میں تو لڑائی چل رہی تھی، تو ان کا ایک فیصلہ حکمت سے بھرپور تھا۔ انہوں نے کہا بس، انہوں نے کہا اچھا جو پہلی بات ہے اس کا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بات یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، اختلاف ہو جائے، تو ایک لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک لڑکے والوں کی طرف سے کوئی حاکم مقرر کر لو، وہ فیصلہ کر دیں، بیٹھ کے بات کر لیں۔ کہ یہ قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل قرآن میں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ کے علاوہ حاکم آ گیا نا، فیصلہ کرنے والا آ گیا نا، یہ تو قرآن سے ثابت ہو، کرو انکار قرآن کا۔ انہوں نے کہنے لگے اللہم، اے اللہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا۔ اب جو دوسرے 2 جواب تھے، دوسرے جو اعتراضات تھے ان کا انشاءاللہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ ان کا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔
اور پھر ان کا حشر کیا کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا. ان میں سے کچھ لوگ تو توبہ کر گئے اور کچھ لوگ توبہ نہیں کی. ان کا کیا حشر کیا وہ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے بھی ہوگی. اور ملک میں جو اس وقت فسادات چل رہے ہیں, یہ جو احتجاج چل رہے ہیں, ہمارا پیارا پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے یہ احتجاج, یہ دھرنے, یہ منفی سیاست ختم کریں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے اندر کیا احکامات ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.